قرآن مقدس کی ایک آیت بینہ ہے سورہ لقمان میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور وہ لوگ، سنیے، وہ لوگ جو فضول چیزوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث بیکار باتیں، جس کا آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بیکار باتوں کو جو لوگ خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لیضل، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ پاک کے راستے سے ہٹائیں اور گمراہ کریں اور لوگوں کو بہکائیں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ اب اس آیت کا پس منظر، شان نزول یہ ہے، مکہ مکرمہ میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو قرآن مجید آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنانے لگے، اللہ کا کلام اترتا چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ جس مجمع میں، جس مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سناتے، اس مجمع میں اثر پیدا ہوتا اور لوگ اس اثر کو قبول کرتے اور ایمان کی طرف راغب ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بڑھتا چلا گیا، ایمان لوگوں نے لانا شروع کر دیا۔ تو مکہ مکرمہ میں جو سردار لوگ تھے، ان سرداروں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے نضر بن حارث۔ اس نے ایک باندی خریدی، لونڈی، اور وہ لونڈی کیا کرتی تھی؟ وہ سریلی آواز میں گانا گایا کرتی تھی، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا کلام سنا رہے ہوتے، جس مجمع میں، جس جگہ پر، جس مجلس میں، نضر بن حارث یہ ظالم یہ کرتا تھا کہ اس باندی کو، لونڈی کو لے کر اس مجلس میں پہنچ جاتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سنا کر فارغ ہو جاتے تو پھر لوگوں میں یہ اعلان کرتا کہ لوگوں، تم نے محمد کا کلام سنا ہے، تم اس باندی کا کلام بھی سنو، اس لونڈی کا بھی کلام سنو۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور دین کی نفرت ہوتی وہ سنتے، اور جن لوگوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہوتی تھی وہ لوگ اس سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ وہ لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں، لغویات کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ موسیقی کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی حرام ہے، گانا بجانا، گانا سننا، ایسی مجالس میں شرکت اختیار کرنا، یہ سب ناجائز باتیں ہیں۔ چاہے یہ موسیقی کسی بیہودہ اور لغویات اشعار کے ساتھ بج رہی ہو، جب بھی وہ حرام ہے، چاہے یہ موسیقی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعتیہ کلام کے ساتھ ہو، جب بھی وہ حرام ہے، جب بھی وہ حرام ہے۔ یہ تو دوہرا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منقبت اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اشعار پڑھے جائیں اور ان اشعار کے ساتھ طبلہ بجایا جائے، ان اشعار کے ساتھ موسیقی بجائی جائے، ان اشعار کے ساتھ ایسے اسباب کو لایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی مبغوض ترین اسباب تھے۔ یقیناً یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت اور وفاداری نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے۔
تو اس لیے ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اس لعنت کی آواز سے پاک کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آواز ہے جو ملعون آواز ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں یہ وہ آواز ہے موسیقی کی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زنا کا منتر ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑتا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں میں زنا کے متعلق، بے حیائی کے متعلق برے برے وسوسے ڈالتا ہے، برے برے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اسی آواز کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ موسیقی کی آواز یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، آدمی کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، بارش سبزے کو اگاتی ہے، اسی طرح سے یہ گانا آدمی کے دل میں نفاق کو اگاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ایسی تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو موسیقی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ وہ آوازیں چاہے وہ موبائلوں کے اندر ہوں اور چاہے وہ کسی اور سبب کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور آلے کے اندر ہو، ان تمام آوازوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ موبائل آپ کی ضرورت ہے، آپ اسے ضرورت کے طور پر استعمال کیجئے، لیکن آپ کیوں اس کے اندر ایسی گھنٹی لگائیں کہ جس میں موسیقی کی آواز ہو، اور جب وہ بجے مسجد میں اور نماز ہو رہی ہو، اتنی منحوس اور ملعون آواز جس کو اللہ کا نبی ملعون آواز کہہ رہا ہے، اس کو ہم لے کر مسجد میں آئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ سراسر مسجد کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم والی بات ہے۔ گو کہ کوئی نہ بولے، کوئی آدمی ہمیں نہیں بولا، وہ چپ رہا، خاموش رہا، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو چیز ضرورت کی ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے۔ وہ مجبوری ایسی نہیں ہے کہ ہر وقت ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی لے آیا تو اسے چاہیے کہ وہ بند کر کے آئے، یا اسے چاہیے کہ وہ ایسی اس میں گھنٹی لگائے کہ کم از کم اگر بج بھی جائے تو کسی کو برا تو نہ لگے، بج بھی جائے تو نماز میں خلل تو نہ واقع۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر موبائل بج جاتا ہے نماز کے دوران تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے اسے بند کر دیجیے، آپ ایک ہاتھ سے اسے روک دیجیے۔ آپ نہیں بند کریں گے تو سب نمازیوں کی نمازیں متاثر ہوں گی، سب نمازیوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ وہ لوگ جو بےہودہ اور بیکار اور لغویات چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، اور فرمایا اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا، آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ موسیقی کی آواز یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اگر آپ سننا نہیں چاہتے اور کہیں گانا بج رہا ہے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور غیر ارادی طور پر آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی، تو یاد رکھیے اگر آپ نہیں سننا چاہتے اور آپ کے دل میں غیر اختیاری طور پر آواز پڑ گئی ہے تو اس آواز پر گرفت نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسی محافل میں جہاں آپ کا اختیار ہے، ایسی مجالس میں جائیں کہ جہاں موسیقی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ ہاں یہ موسیقی ہوگی، پھر بھی آپ ایسی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، تو اس صورت میں اب آپ کی گرفت ہوگی۔ اب آپ اس موقع پر یہ نہ کہیے گا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو خاندان والے ناراض ہوں گے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو فلاں صاحب ناراض ہوں گے۔ بس اس موقع پر یہ سوچیے گا اگر چلے جائیں گے، فلاں صاحب کو تو ہم نے راضی کیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے ناراض کیا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، انسان کے ایمان پر ہے کہ ایسی مجلس میں جا کر فلاں صاحب کو راضی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، یا نہ جا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے، اور اگر فلاں صاحب ناراض ہو بھی گئے تو جب بھی اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک فلاں صاحب کے دل میں آپ کی نفرت نہیں ڈالیں گے، محبت ڈالیں گے، اس لیے کہ آپ کا نہ جانا کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی نافرمانی کو چھوڑتا ہے اور خاندان اور معاشرے کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے،
اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام میں نہیں کرتا، تو ماحول اور معاشرے میں مجھے برا کہا جائے گا، خاندان والے ناراض ہوں گے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس نافرمانی کو اختیار نہیں کرتا، اس جگہ پر وہ نہیں جاتا جہاں اسے دعوت دی گئی ہے، جہاں اسے بلایا گیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالے گا۔ اللہ پاک ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالے گا۔ اور سنیے گا، ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں نافرمانی کی جگہ ہو اور گناہ کے اسباب موجود ہوں، اور اس نیت سے جاتا ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ ناراض ہوں گے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض ڈالے گا، بغض ڈالے گا۔ تو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس لیے ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کریں۔ اگر راستے میں چلتے چلاتے کہیں اس قسم کی آواز آ گئی ہے، منحوس آواز آ گئی ہے، تو آپ اس منحوس آواز کی طرف دھیان نہ دیں، آپ توجہ نہ کریں۔ عدم توجہ ہی اس کا علاج ہے۔ اگر آپ نے توجہ کر لی اور اس کے اثرات آنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ دل کے اندر اب نفاق پیدا ہوگا۔ جب آدمی کان بھرتا ہے کہ سنوں کیا آواز ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اب کان سے آواز دل میں پہنچی اور دل کے اندر نفاق اگنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ سبزہ اگتا ہے، جیسا کہ ہریالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح سے اب دل میں نفاق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر عرض کرتا ہوں، چونکہ جو نیا مجمع آیا ہے وہ بھی بات سن لے کہ نفاق اگنے کا مطلب کیا ہے۔ جب دل میں نفاق ہو گیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کی نفرت کے بیج دل میں پڑ گئے، اب مسلمانوں کی نفرت کے بیج دل میں پڑ گئے۔ اب خوف الہی کا جو تخم تھا اور اللہ پاک کے ڈر کی جو تخم ریزی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی محبت تھی، وہ اندر سے خشک ہو گئی، وہ مٹ گئی۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کو پھر نیکیوں سے وحشت ہونے لگے گی اور گناہوں کی طرف جانے کا میلان ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ نفاق کا اثر ہے۔ اور نفاق کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ پیچھے گانا گانے کی بڑی محنت ہے۔ اس لیے میرا جی دوستو بزرگوں، ایسی مجالس سے، ایسی آوازوں سے، ایسی منحوس اور بےہودہ آوازوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی آواز تو نہیں ہے جس میں اس قسم کی